شکریہ، بہت بہت اچھا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. میڈیا جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسے اخبار کی ایسی تیسی. اور کیا کہنا. بہت شکریہ. ہے وہ گر بارسوخ دولت مند، ہے وہ گر بارسوخ دولت مند، پھر تو کردار کی ایسی تیسی. کیا پھر کہنا تو کیا کہنا. کردار کی ایسی تیسی. بہت شکریہ. اور دیکھیے کہ قافیہ کیا ردیف کیا جانے، قافیہ کیا ردیف کیا جانے، ایسے اشعار کی ایسی تیسی. کیا کہنا. بہت بہت عمدہ. شکریہ. قافیہ کیا ردیف کیا جانے، ایسے اشعار کی ایسی تیسی. اور بہت شکریہ. اور صبح جلدی جگا کے بیوی نے، صبح جلدی جگا کے بیوی نے کر دی اتوار کی ایسی تیسی. بھائی واہ. بہت شکریہ. صبح جلدی جگا کے بیوی نے کر دی اتوار کی ایسی تیسی، کر دی اتوار کی ایسی تیسی. بہت شکریہ. اور فیشن فیس مل جائے بس یہی مقصد، مل جائے بس یہی مقصد، چاہے بیمار کی ایسی تیسی، چاہے بیمار کی ایسی تیسی. بہت شکریہ. اور تضمین کا شعر دیکھیے کہ جو ملے کھا کے ہضم کر جاؤ، جو ملے کھا کے ہضم کر جاؤ، حق کی حقدار کی ایسی تیسی، حق کی تیسی. جو کرے پیار کی ایسی تیسی، ایسے دلدار کی ایسی تیسی، ایسے دلدار کی ایسی تیسی. بہت بہت شکریہ. اور کہیں جانا ہے، اجازت ہے، میں آپ کی محفل سے جا رہی ہوں. اچھا آپ بھی ادھر جا رہی ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں ابھی. ارے موہت بھائی، موہت بھائی، موہت بھائی، موہت بھائی کو آواز نہیں پہنچ رہی. یہ کہہ رہا ہوں یہ رضی امروبی صاحب کے ہمزلف ضیاء حیدر صاحب آپ کے ساتھ کنیکٹ ہے. میں نے ان کو لنک بھیج دیا تھا. جی اچھا تو کیا، وہ بھی اچھا کیا آپ نے. پروگرام میں کنیکٹ ہیں. ضرور ضرور. محترمہ چشمہ فاروقی اور صاحبہ، مجھے جانا ہے تو مجھ کو پلیز پڑھوا دیجئے. تو میں ایک جگہ اور جانا ہے. جی جی محترمہ چشمہ صاحبہ ول ٹیک کیئر، خیال رکھیں گے. آپ کو فوراً پڑھنا ہے اگر تھوڑا سا رکیں گے آپ؟ نہیں، میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کنیکٹ رہوں گا، سنتا رہوں گا. مشاعرہ ہیں، جلدی جلدی پہنچیں گے، جلدی پڑھوائیں گے، ورنہ پھر آپ کو بیٹھنا پڑے. پتا ہے وہاں کا لنک پڑھو گے، لنک دیر ہو گئی، ورنہ وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہونا تھا. ٹائم خراب کر دیا. دوسرا لنک بنایا بس. ضیاء تقوی صاحب کا تعارف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور لکھنؤ کی تہذیب و تمیز کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، ساری دنیا اس سے واقف ہے. تو بہت کم لفظوں میں آپ کا تعارف ہے کہ آپ کا ہم دعوت سخن دیتے ہیں. آپ کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. رنگ رخ تیرا نکھاروں زندگی، آ ذرا تجھ کو سنواروں زندگی، ایک پہلو اثر ہوتی نہیں، کس طریقے سے گزاروں زندگی. سید ضیاء تقوی صاحب لکھنؤ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر کی اجازت سے کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں جو ردیف دی تھی موئز بھائی نے، تھے رضی امروبی. اس پہ بہت زیادہ شعر میں 5 شعر ہوئے ہیں، وہ سماعت فرما لیں. وہاں والے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آ رہے ہیں، لنک دے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی، وہ اصل میں مخصوص ہے، مصرع طرح دیا گیا ہے، وہ آپ ابھی فوراً کہہ کے تھوڑی آ سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے جلدی پڑھا، مجھے جانا ہے وہاں مجلس میں ڈالا ہوا تھا. میں کہا نہیں بھائی، میں سب سے پہلے پڑھا، میں جا رہا ہوں. تو تلاوت دوسرے گروپ کے جی ویسے میں نے وہ دے دیا ہے یوٹیوب. میں نے کہا آپ چاہیں دیکھ لیں آپ لوگ. اچھا، زوم کا لنک نہیں دیا، ان کو دے دیا اپنا عزیز بھائی. جی یہ کہہ رہے تھے الزامی صاحب مسئلہ حاضر کر رہا ہوں. گڑبڑ ہوگی نا، سب آئیں گے تو. ہاں میں نے یوٹیوب لنک دے دیا. جی
ضیاء صاحب ارشاد بتا کیجیے. مطلب آپ کیا بتاؤں، سماعت فرمائیں. ارشاد. شاعر طنز و ظرافت تھے رضی امروی، شاعر طنز و ظرافت تھے رضی امروی، جی جناب. بزلہ سنجی کی علامت تھے رضی امروی. صحیح، درست. شاعر طنز و ظرافت تھے رضی امروی، کیا کہنا. بزلہ سنجی کی علامت تھے امروی. جی. وہ گئے تو رونقیں بزم سخن جاتی رہی، وہ گئے تو رونقیں بزم سخن جاتی رہی، گویا محفل کی ضرورت تھے رضی امروی. تو رونقیں بزم سخن جاتی رہی، گویا محفل کی ضرورت تھے رضی امروی. اور کہے بانٹے انہوں نے اپنے غم کو بھول کر، کہے بانٹے انہوں نے اپنے غم کو بھول کر، زندگی کی ایک علامت تھے رضی امروی. کہے بانٹے انہوں نے اپنے غم کو، ان کا ایک جوان بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے ہوئے. کہے بانٹے انہوں نے اپنے غم کو بھول کر، زندگی کی ایک علامت تھے رضی امروی. اور دیکھیے پڑھ کر ذرا ان کا کلام دل پذیر، دیکھیے پڑھ کر ذرا ان کا کلام دل پذیر. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نباز ظرافت، ایک نباز ظرافت تھے رضی امروی. جی دیکھیے پڑھ کر ذرا ان کا کلام دل پذیر، نباز ظرافت تھے رضی امروی. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ ان کے سب احباب کو یہ علم ہے بے شک ضیا، ان کے سب احباب کو یہ علم ہے بے شک ضیا، زندہ دل ہمدرد ملت تھے رضی امروی. ان کے سب احباب کو یہ علم ہے بے شک ضیا، زندہ دل ہمدرد ملت تھے رضی امروی. بہت شکریہ. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت بہت شکریہ. ادا کیا آپ نے، ماشاء اللہ. بہت اچھا. اب ہم اگر آپ میں سے کسی نہ ہو تو اب میں چلتے ہیں اس محفل کو سجانے والے یعنی اپنے معیز بھائی کی طرف. ماشاءاللہ. جی جی آئیے معیز اجازت ہے صدر؟ جی 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 آئیے معیز بھائی آئیے. جی جی ضرور. جزاک اللہ. واقف ہے خوبصورت محفل سجانے کے لیے دل میں کتنا ان کا دل بھی کتنا کچھ آتا ہوگا، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں بینک ریٹیل بینکنگ میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں. شعر و شاعری فردی طور پر دلچسپی مرحوم والد صاحب کی طرف سے ان کو ملی ہے. اپنی ادبی خدمات اردو کے لیے جو دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. آپ کا ایک شعر آپ سب کروں گی. دوڑتا سا رہتا ہے شعروں میں جو میرے، ایک دوڑتا سا رہتا ہے جو شعروں میں میرے، وہ خون جگر خون جگر خون جگر ہے. استقبال ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ، آپ نے خوبصورت الفاظ کا سے میرا تعارف کروایا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک نظم جو ہے تھے رضی امروی صاحب ردیف پہ، اور ایک آپ کی ہی ایک مزاحیہ شعر جو ہے کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے، یہ دو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا جناب صدر کی اجازت سے. جی جی عرض کیا ہے. شاعر زندہ دلاں تھے رضی امروی، شاعر زندہ دلاں تھے رضی امروی، ماہر فن خوش لہاں تھے رضی امروی، ماہر فن خوش لہاں تھے رضی امروی، تھے امام صنف طنز، تھے امام صنف طنز و مزاح شاعری، تھے امام صنف طنز و مزاح شاعری، قہقہوں کے پاسباں تھے رضی امروی، قہقہوں کے پاسباں تھے رضی امروی، زخم جاں پر مثل مرہم رضی کی شاعری، زخم جاں پر مثل مرہم رضی کی شاعری، انجم
شیریں زباں تھے رضی امروی، انجمے شیریں زباں تھے رضی امروی، بانٹتے تھے رنج و غم کی دوا ایسے طبیب، بانٹتے تھے رنج و غم کی دوا ایسے طبیب، گوہر حسن لساں تھے رضی امروی، گوہر حسن لساں تھے رضی امروی، زعفران زار محفل نہ کیوں ہوتی بھلا، زعفران زار محفل نہ کیوں ہوتی بھلا، زمزموں کا کارواں تھے رضی امروی، زمزموں کا کارواں تھے رضی امروی، تھے علمبردار امن و اما کے پاس باں، تھے علمبردار امن و اما کے پاس باں، صلح کل کی روح جاں تھے رضی امروی، صلح کل کی روح جاں تھے رضی امروی، منفرد انداز میں یوم بیگم کا خیال، منفرد انداز میں یوم بیگم کا خیال، بلبل گوہر فشاں تھے رضی امروی، بلبل گوہر فشاں تھے رضی امروی، اپنے کل سسرال کو رکھتے تھے دل کے قریب، اپنے کل سسرال کو رکھتے تھے دل کے قریب، یوں سنبھالے دل و جاں تھے رضی امروی، یوں سنبھالے دل و جاں تھے رضی امروی، اے معیز طنز و مزاح رضی لفظ و بیاں، اے معیز طنز و مزاح رضی لفظ و بیاں، دور حاضر کے نشاں تھے رضی امروی، شاعر زندہ دلاں تھے رضی امروی۔ اب ایک نظم جو وہ مزاحیہ انداز میں لکھنے کی کہنے کی کوشش کیا ہے، بہت شکریہ۔ سسرال جا کے سمجھے تھے، سسرال جا کے سمجھے تھے سلطان ہو گئے، سسرال جا کے سمجھے تھے سلطان ہو گئے، وہ کٹی ہے جیب کہ انسان ہو گئے، وہ کٹی ہے جیب کہ انسان ہو گئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ ہم ہوئے یا آپ، وہ ہم ہوئے یا آپ کہ عرفان ہو گئے، کتنوں کے اس دوراہ پہ چالان ہو گئے، کتنوں کے اس دوراہ پہ چالان ہو گئے، دل کو منانے دوسری کرنے کو ہی تھے ہم، دل کو منانے دوسری کرنے ہی کو تھے ہم، موسم کا حال دیکھ کے انجان ہو گئے، موسم کا حال دیکھ کے انجان ہو گئے، ایک شد تو ایک شد، ایک شد تو ایک شد کہ وہ دو شد کا ڈر بھی تھا، ایک شد نہ ایک شد دو شد جو ہے محاورہ اس جی، ایک شد تو ایک شد کہ وہ دو شد کا ڈر بھی تھا، پوچھو نہ پانی کیا کیا ارمان ہو گئے، پوچھو نہ پانی کیا کیا ارمان ہو گئے، ڈرتے تو ہم کبھی نہ تھے سوچا مگر یہی، ڈرتے تو ہم کبھی نہ تھے سوچا مگر یہی، کیا ہو شہید گر سبھی دندان ہو گئے، کیا ہو شہید گر سبھی دندان ہو گئے، بسمل ہوا یہ دل سوا کیوں کر پتہ نہیں، بسمل ہوا یہ دل سوا کیوں کر پتہ نہیں، بس ایک ادا پہ کیسے قربان ہو، بس ایک ادا پہ کیسے بھلا قربان ہو گئے، بس ایک ادا پہ کیسے بھلا قربان ہو گئے، ہنستے ہنساتے خوب ہیں اشعار یہ معیز، ہنستے ہنساتے خوب ہیں اشعار یہ معیز، دل مثل گل بدامن گلدان ہو گئے، دل مثل گل بدامن گلدان ہو گئے، سسرال جا کے سمجھے تھے کہ سسرال جا کے سمجھے تھے سلطان ہو گئے، وہ کٹی ہے جیب کہ انسانوں کے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم وحید بھائی، وحید بھائی بھی میوٹ پہ آپ۔ آپ نے بہت ہی بہترین خراج عقیدت ان کے لیے پیش کیا، بہت بہت شکریہ، نواز۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام شکار پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاعروں میں اپنے آپ آن لائن مشاعروں میں شرکت کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے گھر پر اپنے رہائش گاہ پر بھی آپ نشست کا انتظام کرتے رہتے ہیں اور اپنے اس کا انتظام کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ ان کا شعر دیکھیے گا، یہ منزل اس کا کرم ہے سب، یہ منزلوں کی راحت اس کا کرم ہے سب، اس نے تو راستوں کو بھی آسان کر دیا۔ اب یہ ہم شریک ہیں تو ظاہر ہے راستے آسان ہی ہو گئے ہیں۔ آپ کا شعر آج کے مشاعرے کے لیے بہت خوبصورت ہے،
آئیے اسلام شکار پوری صاحب، آپ کا استقبال ہے، آپ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے تشریف صدر لائیں۔ محترم سے کہنا چاہوں گا ارشاد ارشاد۔ پیش ہے طریقہ پیارے نبی سے خلد کے سامان ہو گئے، کیا کہنا، پیارے نبی سے خلد کے سامان ہو گئے، سبحان اللہ، یہ زندگی کے راستے آسان ہو گئے۔ کیا کہنا، پیارے نبی سے خلد کے سامان ہو گئے، صلی اللہ یہ علیہ زندگی کے راستے آسان ہو گئے۔ آسان ہو گئے، کیا کہنا، کیا کہنا۔ ان کا نصیب نارے جہنم ہے مومنو، ان کا نصیب نارے جہنم ہے مومنو، ایمان کی روشنی سے جو انجان ہو گئے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ ان کا نصیب نارے جہنم ہے مومنو، ایمان کی روشنی سے جو انجان ہو گئے۔ کیا کہنا۔ آگے دیکھیے، واہ، اور ہر سمت ہی جہاں میں جہالت کے خار تھے، ہر سمت ہی جہاں میں جہالت کے خار تھے، گزرے جہاں سے آپ گلستان ہو گئے۔ ہر سمت ہی جہاں میں جہالت کے خار تھے، ہر سمت ہی جہاں میں جہالت کے خار تھے، گزرے جہاں سے آپ گلستان ہو گئے۔ گلستان ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ اور طائف کے ظالموں نے جو ظلم و ستم کیے، طائف کے ظالموں نے جو ظلم و ستم کیے، آ کر فرشتے ان کے نگہبان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طائف کے ظالموں نے جو ظلم و ستم کیے، آ کر فرشتے ان کے نگہبان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو قدم تمہارا بہکنے نہ پائے یہ، دیکھو قدم تمہارا بہکنے نہ پائے یہ، کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے۔ دیکھو قدم تمہارا بہکنے نہ پائے یہ، کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے۔ پیارے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے جب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے جب، پیارے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے جب، دیکھا جو دشمنوں نے تو حیران ہو گئے۔ حیران ہو گئے، کیا کہنا ہے، واہ۔ شکریہ نوازی، دیکھا جو دشمنوں نے تو حیران ہو گئے۔ پیش کر رہا ہوں، کیا کہنا۔ اسلام عرش پر تھی وہ معراج آپ کی، اسلام عرش پر تھی وہ معراج آپ کی، وہ مالک جہان کے مہمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عذرا بیگم صاحبہ کا میں استقبال کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مشاعرے میں شریک ہیں اور ہم سب سن رہی ہیں، اور ہم اس بات سے خوش ہیں۔ اب یہ محفل آگے کی بڑھتے ہوئے ایک ایسے انسان سے روشناس کراؤں گی آپ کو جو سول انجینئرنگ میں ماسٹر کے بعد ڈاکٹریٹ میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے، آپ کی ڈاکٹریٹ بھی مکمل ہونے کو ہے اور جلدی آپ ڈگری ہوں گے۔ آپ کو شعر و شاعری وراثت میں ملی ہے، آپ کے کلام میں صوفیانہ کلام کا رنگ بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو جلدی ہی عنقریب شائع ہو جائے گا۔ آپ کا شعر دیکھیے، آگوش آرزو میں تلافی ہے زندگی، سب کو انوکھے وہ دکھاتی ہے زندگی۔ آپ ہیں جناب انجینئر سرمد صاحب، گلبرگہ شریف، انڈیا سے۔ ماشاءاللہ۔ انجینئر صاحب، انجینئر السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صدر محترم کی اجازت سے جی عطا کریں۔ چڑھئی مصرے پر میں نے نعت شریف لکھی ہے جو حضرت رضی امروہی کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، اس کے مفعل سے آمین۔ روزے ازل کیا تھا جو وعدہ وفا کرو، روزے ازل کیا تھا جو وعدہ وفا کرو، وعدہ وفا کرو، سبحان جب تک ہے سانس مدحت خیر الورا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے سانس مدحت خیر
برا کرو صلی اللہ اپنے مذہب صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. میں رسول کی ایسے ادا کرو سنت میرے رسول کی ایسے ادا کرو دشمن کے حق میں بھی نہ کبھی دعا دعا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن کے حق میں بھی نہ کبھی دعا دعا کرو پڑھ کر درود پاک پڑھو تم سلام بھی پڑھ کر درود پاک پڑھو تم سلام بھی عشق رسول پاک سے دل آئینہ رو کیا بات ہے کیا بات ہے پاک دل آئینہ کرو دل آئینہ کرو بہت شکریہ جزاک اللہ ایک سمت ہے یزید تو ایک سمت ہے حسین ایک سمت ہے یزید تو ایک سمت ہے حسین تم کس کے ساتھ ہو یہ ذرا فیصلہ کرو ساتھ ہو یہ ذرا فیصلہ کرو شکریہ. پھر دیکھیے گا اپنے لہو سے کر کے وضو عاشقو سنو اپنے لہو سے کر کے وضو عاشقو سنو خنجر کے زیر سایہ بھی سجدہ کرو خنجر کے زیر سایہ بھی سجدہ کرو پانے کو آل پاک سے فیضان مصطفیٰ پانے کو آل پاک سے فیضان مصطفیٰ میدان کارزار میں دل کو رکھا کرو میدان کارزار میں دل کو رکھا کارزار میں
دل کو رکھا کرو. مقطع جس میں تضمین پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. عشق رسول یہ دیکھیے تھوڑی سی رہ گئی ہے سخی اپنی زندگی، تھوڑی سی رہ گئی ہے سخی اپنی زندگی، اپنی زندگی. اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو، اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو، جب تک ہے سانس مدحت خیر الورا کرو، دشمن کے حق میں بھی نہ کبھی بددعا کرو. بہت بہت شکریہ اللہ کرم. اللہ تعالیٰ رضی امروی صاحب کو مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آمین. آئیے شعر کہیں کہ اب اس نشست میں محترمہ رضیہ قادری صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے انڈیا کے الہ سے اپنی تعلیم مکمل کی، تا عمر تعلیم میں اور اردو زبان کے ادب کے محکمہ درس و تدریس میں وابستہ رہیں. ابتدا میں آپ نے افسانہ نگاری کی ہے، اس کے بعد آپ شاعری کی طرف مائل ہو گئی اور خاص طور پر غزل گوئی کو اہمیت دی. آپ کی تعریف کے لیے وقت کی کمی ہے، اس لیے ایک شعر سے آپ کو دعوت سخن دی جاتی ہے. دن چڑھا کب یہ گھٹاؤں نے خبر ہونے نہ دی، دن چڑھا کب یہ گھٹاؤں نے خبر ہونے نہ دی، جب چھٹے بادل تو دیکھا زندگی کی شام ہے، جب چھٹے تو دیکھا زندگی کی شام. بہت بہت شکریہ اور اس کے مشاعرے میں مدعو کرنے کے لیے. اور آج معذرت خواہ ہوں، شاعری مطلب شعر تو سناؤں گی لیکن ڈاکٹر رضی امروی کے حوالے سے میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرا تعلق سنجیدہ شاعری سے رہا ہے اور اس وجہ سے زیادہ طبیعت کا رجحان طنز و مزاحیہ کی طرف نہیں رہا. اور طنز و مزاحیہ ساتھ بولا جاتا ہے لیکن مزاحیہ جو ہے مطلب طنز تو ہے پھر بھی تھوڑا سنجیدہ ہے، تو میں کافی زیادہ نہیں رہا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنی مطلب کافی بڑی ہستی سے اب واقف ہوئی ہوں اور میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں. اور ویسے میں مرعوب ہوئی ہوں اکبر الہ آبادی سے اس کے مزاح کے سلسلے میں، کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور تھے. ہر انتقال تو ان کا 1921 میں ہو گیا اور ان کے بیٹے عشرت صاحب بھی پاکستان بننے کے بعد چلے گئے، لیکن ایسا ہے. پھر اس کے بعد میں زیادہ مرعوب رہی ہوں اگر تو دلاور فگار سے، اور دلاور فگار کے بعد اب وہ عرفان خالد، تو حالانکہ اتنا نہیں پسند ہے ہمیں، تو معذرت خواہ. ہاں کوشش یہ کیا ہے کہ جیسا کہ معیز صاحب کا یہ فرمان تھا کہ آپ چاہیں تو مطلب آپ کہیں، زبردستی نہیں تھی، آپ کہیں مزاحیہ، تو مزاحیہ لکھا ہے بٹ ہم کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مزاحیہ ہے. یہ تو سننے والے مطلب کیا ہے ان کو گما کہ حافظ قرآن ہو گئے، ان کو گما کہ حافظ قرآن ہو گئے، کہتے ہیں سب کی، صرف وہ
जुज़दान हो गए। क्या बात कहते हैं सबकी सिर्फ वो जुज़दान हो गए। क्या कहना समेट के जो भी सीने में रख लिया, अमल अगर नहीं किया तो जुज़दानी है। सही बात। अगला शेर अर्ज किया है हुस्न मतलब, लंदन में चंद रोज जो मेहमान हो गए, लंदन में चंद रोज जो मेहमान हो गए, आते ही बस की हजरत लुकमान हो गए। तो फॉरेन लंदन पलट हुए फॉरेनर, आते ही बस के हजरत लुकमान हो गए। क्या कहना। और तज़मीन का शेर है, कितनों के इस दोराहे पर चालान हो गए, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए, अब तक थे आप आज कई आन हो गए। अब तक थे आप आज कई आन हो गए। अब जब सख्तियां जिस उसमें हुई, जिस लाइन पर, तो फिर उनको अब तक जो आप थे वो हो गए, अलर्ट हो गए। मतलब करते हैं लेके नाम खुदा गर्म मुट्ठियां, करते हैं लेके नाम खुदा गर्म मुट्ठियां। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कह के लो आज हम भी साहिब ईमान हो गए। लो आज हम भी साहिब ईमान हो गए। क्या कहना। अगला शेर अर्ज किया है, मसनद नशीन थे वो जो कभी बज़्म यार में, मसनद नशी थे वो जो कभी बज़्म यार में नजरों से यूं गिरे कि वो दरबान हो गए। दरबान हो गए। नजरों से यूं गिरे कि वो दरबान हो गए। क्या कहना। और आजिज हैं बेलगामिए हुक्काम से अवाम, आजिज हैं बेलगामिए हुक्काम से अवाम, दो लत्तियों से उनके परेशान हो गए। मुहावरा एक इसमें है कि अगाड़ी पिछाड़ी से हुक्काम के खबरदार रहना। तो कोशिश किया है, हमारी फील्ड नहीं है मजाक की। तो आजिज हैं बेलगामिए हुक्काम से अवाम, दो लत्तियों से उनके परेशान हो गए। क्या बात। अब वो घरों में बुए मोहब्बत नहीं रही, अब वो घरों में बुए मोहब्बत नहीं रही, जब कागजी गुलों के ये गुलदान हो गए, कागजी गुलों के ये गुलदान हो गए। और ये जरा हिंदुस्तान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का एक उसके पर है जो उन्होंने कहा था, कोविड की आपदा में रजिया निकाल के, कोविड की आपदा में रजिया निकाल के अवसर कई तो साहिब दीवान हो गए। अवसर कई तो साहिब दीवान हो गए। आपदा में अवसर तलाश किया, कोविड की आपदा में रजिया निकाल के अवसर कई तो साहिबे दीवान हो गए। और उनको गुमा के हाफिज कुरान हो गए। कहते हैं सब कि सिर्फ वो जुज़दान हो गए। अच्छा रजिया काज़मी साहब, आप वो उसमें भी तो होती थी गुज़रगाह ख्याल और बज़्म कलम वगैरह में। हमारा कहीं में बज़्म सुखन बना का आज वो है, उसमें भी हमें हिस्सा लेना था क्योंकि उनका 10 साल पूरा हो रहा है। और गुज़रगाह ख्याल जो सिलसिला अब तो बंद हो गया ना, गुज़रगाह ख्याल और वो बज़्म कलम जो आता था ना वो। हाँ, बज़्म कलम, बज़्म कलम का पता नहीं क्या वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे। नहीं बंद हो गया ना, अब तो चारों ही बंद हो गए। 4 थे ना वो, गुज़रगाह ख्याल, बज़्म कलम और एक वो urduadab.com और एक वो फरियाद अदर साहब का था। आपने तो अपनी किताब के लिए कुछ लिखवाया भी था ना मुझसे। अच्छा, वो
हम पता है तारीख और नहीं। आप इंडिया जा रही थी जब, तो आप तो यहीं है ना, न्यू जर्सी में थी सर। हाँ, अभी अरे हम तो आपसे मिलना चाह रहे थे, हाँ, तो लेकिन मैं भी मिलना चाह रहा था अभी आज। हाँ, सामना तो हो गया। चलिए, तो बड़ा अच्छा हुआ हाँ, कि क्योंकि आपने पता लिखवाया नहीं भी था हमारा खतरा हैक वाला। हुआ हाँ, उसमें, जब क्या नाम है वो याहूड आपका, और हाँ, फिर आपके फिर तबीयत भी कुछ गड़बड़ हुई थी, हाँ, फिर न्यूयॉर्क से भी हमारा पता नहीं मामून अहमद साहब भी अब कोई ज्यादा मामून अहमद रिस्पांस साहब नहीं यहाँ देते। है ना वो। हाँ, जी, तो जी, हम तो बहुत इश्तियाक था कि बिलमुशाफा आपसे मुलाकात जी, तो नहीं वही हो। तो मैंने देखा, मैंने नाम देखा रजिया काजमी से, मैंने याद आ रहा, मैंने कहा वही है। नहीं, आपका तो हमें याद है, आपका रखा हुआ है। उनका बड़ा हमारे अफसोस हुआ। भांजे की शादी में 3-4 घंटे के अंदर, और आपने सेहरा कह के दिया था, और हाँ, हम एयरपोर्ट पर भेजा था। माशाल्लाह। मेरा और आपकी किताब के लिए वो भी कुछ लिखा था हाँ, मैंने। उनका बड़ा अफसोस हुआ, मोहसिन नकवी साहब का, वो बेचारे बहुत हाँ, उसमें ना। अच्छा, मैं भी उनका उनका हमने वो देखा था प्रोग्राम, खाली वो तदफीन का। मेरे उस जमाने में हार्ट सर्जरी हुई थी ना, तो मुझे बाद में खबर मिली उनकी मौत से। अरे सब और जो बाद कष्ट फायदा है कि हम को उठते हाँ, जाते हैं कहीं, तो अच्छा, से अब तो बकाया दुआम दे साकी। वही बात अशरफ है। सोहेल का भी इंतकाल हो गया अभी। हमारे खास थे फरियाद आजर, और उनका यार भी हो उनकी गया, भी खबर आई, बरकिस उनकी आजमी का तारीख भी हो निकाली गया। थी। हाँ, उर्दू तो अदब बस चल में। चलाओ है। आप हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और कम बस। से कम ये उम्मीद है कि कते तारीख आप लिखेंगे। हाँ, मुकद्दर तारीख लिखा, फरियाद आजर साहब का भी लिखा है उनका भी। हाँ, कते तारीख के वही, आप माहिरीन हैं, और हाँ, हमने आज तक देखा नहीं है ऐसा। तो लेकिन जो आप लिखते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी बहुत पसंद करते थे, बेचारे उनसे भी फोन पे बात भी हुई थी उनसे। हाँ, ऑनलाइन मुशायरों का चलिए ये आप फायदा हुआ कि हम दूर फिर शायद इंशाल्लाह। बहुत आपकी अच्छा। आवाज बहुत ही धीमी आ रही है चश्मा फारूक। ऑनलाइन मुशायरों का मैं बड़ा कह रही थी अच्छा आपसे लगा आपसे जी मुलाकात जी कर। माशाल्लाह। तो गई। हाँ, मैंने देखा नाम पे गौरपन का कि ये तो वही है। देखा नहीं था। अभी आपने साहिबा को सुना और उनकी बातचीत को भी सुना, और माशाल्लाह। कितने ही लोगों को आपने अपने अल्फाज से याद किया। तो अल्लाह ताला जाने वालों की मगफिरत फरमाए, तो दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। नहीं है अजीज नाजा साहिबा, नहीं है, और मुमताज अजीज नाजा साहिबा नहीं है। अब जो बचते हैं हम मोहतरमा अजरा साहिबा हैं, और जनाब मुजाहिद लालटीन साहब हैं, और सदर साहब तो हैं यार। और मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा हाँ अजरा बेगम से। जी, उसके बाद फिर आप भी हैं, आप अपने आप को इंशाअल्लाह। भूलिएगा नहीं। आप भी हैं। जी, जी जी, अपने अपने बेगम साहब, आपके नाम से हमारे आप तो चश्मा के दो मानी होते हैं ना, तनवीर फूल शराब साहब को करने आपने वाली दावत भी है नहीं दी अभी। और नजर भी आने वाली। जनाब चश्मा के दो मानी। तनवीर साहब, वहीदुल कादिर साहब भी हाजिर वहीदुल हैं। कादिर साहब, मैं हाँ, पता वो नहीं, भी। मैं अस्तगफिरुल्लाह, जी मुझे जनाब वहीदुल कादिर साहब हैं जो सदर साहब के से जी जी, पहले आते हैं, जनाब तनवीर फूल साहब हैं। और आप लिख लें एक दो जो बाकी है ना, ऐसा ना हो फिर आप ये भूल जाएं। हाँ, 9 नजर आ रहे हैं इस वक्त यहाँ तो, जी, विंडो 9। मुझे जी मुझे दावत दे दी, या मैं इंतजार करूं अभी दावत का? मैं आपको दावत दी चुकी है मोहतरमा अजरा बेगम साहिबा, जी जो ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत करती हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूरे प्रोग्राम में आप शरीक रहती हैं। और अब बहुत अच्छा लगता है जब आप माशाल्लाह से आपके कलाम में जो बरकत है और जो आपके बोलने का अंदाज है, उसका तो माशाल्लाह, कोई माशाल्लाह। बहरहाल इसमें आपका दो राय इस्तेमाल। है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साहिब वरहमतुल्लाहि सदर वबरकातुहू। की इजाज़त से मैं जी सबसे अता पहले करें। कुछ जी अजीज दिलगामी साहब और हमारी मजलिस सदारत में जितने भी जय्यद शोरा कराम यहाँ मौजूद, जी जी सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रज़ी अमरोही के साथ कई मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, माशाल्लाह। और जो दिलावर फिगार साहब के एजाज़ में उनकी याद में जो रखा गया था मुशायरा, उसके लिए मैंने निज़ामत भी की और उसकी सदारत उन्होंने फरमाई। और उनकी शायरी हम कई सालों से सुन रहे थे, और उसी मुशायरे में तो ये मैंने उनसे कहा था कि ऐलान भी कर दिया था, और सब ने उस पर मुत्तफिक हुए थे कि माशाल्लाह। दिलावर फिगार सानी का उनको जो है जी वहाँ सब ने
लक़ब दिया था। और बहुत ज्यादा उनकी माशाल्लाह शायरी से महसूस हुआ अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और बहुत आमीन एजाज है हम सब के लिए रहा कि उनके साथ मुशायरे पढ़ने का जो है वो हमें शर्फ हासिल हुआ। तो आज की महफिल के हवाले से बियाद रज़ी अमरोही साहब के 2 कलाम है मुख्तसर से 5-5 अशआर पर मुश्तमिल, तो मैं पेश करती हूँ। मतलब आप सबकी समातों की नजर है कि दिल पे ना कोई बात अपने लिया करो, दिल पे ना कोई बात अपने लिया करो, सबसे हंसी और खुशी से मिला करो, सबसे हंसी और खुशी से मिला करो। ये मशवरा दिया था रज़ी अमरोही ने, कुछ शायरी में तंजो मिज़ाह भी किया करो, क्या बात, कुछ शायरी में तंजो मिज़ाह भी किया करो। आसाइश जहाँ की फिक्र में रहो न गुम, आसाइश जहाँ की फिक्र में रहो न गुम, अगले जहाँ की फिक्र जरा तुम किया करो, अगले जहाँ की फिक्र जरा तुम किया करो। ये सांस जब तलक है तब तक है जिंदगी, ये सांस जब तलक है तब तक है जिंदगी, अब अच्छा काम और ज्यादा किया करो, अब अच्छा काम और ज्यादा किया करो। जो छोड़ के चले गए बीच सफर में, जो छोड़ के चले गए बीच सफर में, तो याद उनको भी कभी कर लिया करो, क्या बात, तो याद उनको भी कभी कर लिया करो। और मक्ता आपकी समातों की नजर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मक्ता आपकी समातों की नजर कि फिर जिंदगी में मोहलत मिलती नहीं अजरा, फिर दोबारा से मैंने उसको लिया है कि फिर जिंदगी में मोहलत मिलती नहीं अजरा, फिर नेक नेक काम हमेशा किया करो। क्या बात, ये बस और उसके बाद एक और कलाम मुख्तसर सा, इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं जी। इंसो मोहब्बतों का जमाल थे रज़ी अमरोही, इंसो मोहब्बतों का जमाल थे रज़ी अमरोही, साहिबे जाहो जलाल थे रज़ी अमरोही। क्या बात, थोड़ी रिवायतें जो थी गलत सलत, उनका मजमुए कलाम, सही, छोड़ी रिवायतें जो थी गलत सलत, दौरे जुनू के बानी रज्जाल थे रज़ी अमरोही, क्या कहते, दौरे जुनू के बानी रज्जाल रज्जाल थे थे, रज़ी अमरोही। यूं ऐसी शायरी में मचाई थी उसने धूम, यूं ऐसी शायरी में मचाई थी उसने धूम, तंजो मिजाह के गजाल थे रज़ी अमरोही, तंजो मिजाह के गजाल गजाल थे थे रज़ी रज़ी अमरोही, अमरोही, और छोड़कर चल दिए अपने यादों के निशान, छोड़कर चल दिए अपनी यादों के यादों के निशान, कहकहों का एक धमाल थे रज़ी रज़ी अमरोही, अमरोही, कहकहों का एक धमाल धमाल थे थे रज़ी रज़ी अमरोही। अमरोही। और मक्ताब सबकी समातों की नजर करते हुए हुज्जत तमाम के करते थे शेरो सुकन से चारा गरी ऐसी, करते थे शेरो सुकन से चारा गरी ऐसी, अजरा एक तबीबे बेमिसाल थे रज़ी रज़ी अमरोही, अमरोही, अजरा एक तबीबे बेमिसाल थे थे रज़ी रज़ी अमरोही। अमरोही। बहुत शुक्रिया आपकी समात, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा रज़ी अमरोही के लिए। आपने उनका तबीब किससे भी उसमें आपने इसमें शामिल किया, तो ये उनके हक, उनका लिए हक अदा हुआ ये। अब आयुर्वेदिक इलाज करते थे, बताया था उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। बात करते रहते थे फोन पे। मजलिस सदारत की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे साथ एक बुजुर्ग हस्ती नजर आ रहे हैं, मुजाहिद इलाहाबादी साहब। तो हमारी आइए शेयर कहें टीम की जानिब से, एमएम खान साहब की जानिब से गुजारिश है कि आप अपना कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैदान कारदार में तशरीफ ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया। और फद्र मोहतरम से इजाजत चाहते हुए कुछ कतात है, लेकिन ये सब संजीदा है, मजाक नहीं कह पाया मैं, क्योंकि इधर इलेक्शन की वजह से मैं बहुत मसरूफ था। और कल हमारी डेट थी, लेकिन जो है वो हमारा नेट साथ नहीं दे रहा था, तो कल के लिए एब्सेंटी की मौजूद चाहते हुए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। तो मतलब समाज फरमाए कि सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए कि नेक इंसान से वही अमरोही,
نیک انسان تھے رضی امروی، ایک دبستان تھے رضی امروی، تھے محاذ فکر و فن میں فتح یاب، مرد میدان تھے رضی امروی۔ سماج فرمائے کہ میں امکان کی ضرورت تھے رضی امروی، میں امکان کی ضرورت تھے رضی امروی، لباس و خوبصورت تھے رضی امروی، لباس و خوبصورت تھے رضی امروی، ان کی ہستی کی وے سر تپا وفا ہی دوستو، کیا بات ہے، کیا ان کی بات ہستی کی وے سر تپا وفا ہی دوستو، سچ ہے یہ حسن مروت تھے رضی امروی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ صاحب، اختتام سماعت فرمائے۔ اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ خوبصورت تھے رضی امروی، خوبصورت تھے رضی امروی، سب کی چاہت تھے رضی امروی، خوبصورت تھے، خوبصورت تھے رضی امروی، سب کی چاہت تھی، سب کی چاہت تھے رضی امروی، لفظ کی حرمت کا ہر دم لالٹین، شان شوکت تھے رضی امروی، شان شوکت تھے رضی امروی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک قطعہ اور دیکھ لیں جو انہی کے لیے کہا ہے پھر کہ واقعی خوب انسان تھے رضی امروی، حالانکہ شروع میں میں نے کیا ان کے بارے میں کہ واقعی خوب انسان تھے رضی امروی، شہر امروہہ کی شان تھے رضی امروی، تھے اردو کے تحفظ کے ہمیشہ قائل، حرف و لفظوں کے نگہبان تھے رضی امروی۔ کیا کہنے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، کیا بات، بہت بہت شکریہ بہت جی آپ نے رضی امروی صاحب کے لیے کلام پیش کیا۔ اب ہم داعش کی طرف جانے سے پہلے، مجلس صدارت کی طرف جانے سے پہلے میں ایک صدر سیکنڈ، صاحب سے وحید بھائی ہیں وہ یاد رکھیے، پھر بھول جا رہے ہو، وحید بھائی ہیں ہمارے سینئر شورا کرام میں صدارتی پینل میں، مجلس ہاں اور ہمارے تنویر پھول صاحب ہیں سینئر جی شورا کرام، سینئر شورا کرام ہے ہمارے ساتھ تینوں ہزار شریک ہیں جو کہ مجلس صدارت میں ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ صدر جی چاہتی ہوں کہ اگر جی تو میں اپنا کر دوں۔ صدر صاحب اجازت جی چاہتی جی ہوں آپ سے۔ جی جی عطا کریں، عطا کریں۔ شکریہ۔ شعر دیکھیے گا، رستے جو پر خطر تھے وہ آسان ہو گئے، خطر تھے آسان ہو گئے، آسان ہو گئے، سب رنج و غم جہان کے حیران ہو گئے، جی 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 سب رنج و غم کے حیران ہو گئے۔ شعر دیکھیے گا، تیری جھلک جو دیکھی لوگوں نے جا بجا، تیری جھلک جو دیکھی لوگوں نے جا بجا، کتنوں کے اس دوراہے پر چالان ہو گئے، چالان ہو گئے۔ دلی سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک شعر دلی کی جانب سے بھی ہے، مشہور ہوئے دلی کے دل والے آئے ہیں، مشہور ہوئے دل آئے ہیں، دل میں قیام کر کے وہ مہمان ہو گئے۔ دلی کے دل والے آئے ہیں، دل میں قیام کر کے وہ مہمان ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ صدر صاحب شعر دیکھیے گا، جی دشواریوں عطا کے بس کریں۔ یہی جی اسباب ہیں، اب کاموں میں لوگ اپنے بے ایمان ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوب خوب چشمہ صاحبہ، حاضرہ کو آپ نے پیش کر کیا بات، رکھنا ہے پھونک پھونک کے ہر ایک قدم یہاں، رکھنا ہے پھونک پھونک کے ہر ایک قدم یہاں، رشتے ہمارے دور میں ویران ہو گئے۔ صحیح کیا ترجمہ، کہنے، واہ، رکھنا ہے پھونک پھونک کے ہر ایک قدم یہاں، رشتے ہمارے دور میں ویران ہو گئے۔ واہ واہ، مقطع دیکھیے گا، چشمہ مسرتوں کا جو پھوٹا ہمارے گھر، جی بہت چشمہ خوب، بہت مسرت خوب، پھوٹا ہمارے گھر،
लो आज से हम भी खैर से धनवान हो गए। हाँ हाँ लो हाँ, खैर से क्या बात धनवान हो गए। क्या बात क्या 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 बात बात है, क्या बात है, वाह वाह। तेरी झलक जो देखी लोगों ने जा बजा, कितनों के दौराहे चालाक हो गए। क्या क्या बहुत बहुत क्या शुक्रिया क्या बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अब हम उम्दा मजलिस सदारत की जानिब रुख करते हैं। शेर सुखन के हवाले से जनाब फूल साहब की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। अपनी कारकर्दगी और खिदमात के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत रखते हैं। आपका पूरा नाम तनवीरुद्दीन सिद्दीकी है, फूल उर्फिया तही, जो बाद में तखल्लुस में तब्दील हो गई। आपका पहला शेरी मजमुआ 1973 में शाये हुआ। अब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत सिन्फ अदब व शायरी आपके 12 मजमुए कलाम शाया हो चुके हैं। 12 मजमुए कलाम कोई कम नहीं होते। आपको आपकी कुतुब को बहुत से मुख्तलिफ अवार्ड्स हासिल, आपको बहुत सारे अवार्ड्स हासिल हैं। आपका शेर महफिल के दरमियान रखती हूँ, कर गई सब जुल्मते काफूर उनके फैज से, कामों के फैज काफूर काफूर उनके कर फैज गई से, जुल्मतें वादिये काफूर, बिता में कंदील हीरा की रोशनी, वादिये बथा कर गई सब में हिरा की जुल्मतें रोशनी, काफूर उनके फैज से, वादिये बिता में कंदील वादिये बथा में कंदील हिरा की रोशनी। जनाब तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ भाई, पहले दो अशार रज़ी अमरवी साहब को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए समाअत फरमाइए। बेगुमा आला सुखनवर थे रज़ी अमरोहवी, बहुत खूब, बेगुमा आला सुखनवर थे रज़ी अमरोहवी आदाब, और मिलनसारी का पैकर थे रज़ी अमरोहवी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आदाब, बेगुमा आला सुखनवर थे रज़ी अमरोहवी, और मिलनसारी का पैकर थे रज़ी अमरोहवी। क्या बात है, अपने दोस्त थे वो साफ दिल सादा मिजाज, तो बातें भी की, बातें होती थी उनसे। फूल अपने दोस्त थे वो साफ दिल सादा मिजाज, बिल यकी दिल के मुतहर थे रज़ी अमरोहवी, बिल यकी दिल के मुतहर थे रज़ी अमरोहवी। तो ये तो उसमें है। और उनके जो इंतकाल की खबर आई थी, तो उसमें मैंने ये कता तारीख ये मैंने लिखा और ये पेज किया इसमें। यही अफसोसनाक खबर मिली कि मारूफ शायर और मुखलिस व बाअखलाक शख्सियत डॉक्टर रज़ी अमरोवी 16 मार्च 2024 बरोज़ शुम्बा अलीगढ़ में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी तमाम मरहूमीन की और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इनका जो क़ता तारीख़ी ईस्वी निकाला था मैंने, ये समाअत फरमाइए। वह अफसोस है फूल बेहद, वह अफसोस है फूल बेहद, जुदाई उनकी यारों पर हुई शाख, वह अफसोस है फूल बेहद, जुदाई उनकी यारों पर हुई शाख, बहुत मुखलिस बड़े अखलाक वाले, बहुत मुखलिस बड़े अखलाक वाले, रज़ी अमरोवी जवाद अखलाक, बहुत अच्छी तक अखलाक। इस मिसरे से 2024 बरामद होता है। बहुत अच्छी तारीख है तनवीर साहब। आदाब आदाब। और पता है तारीख हिजरी भी निकाला था मैंने, ये भी समाअत फरमाइए। है दुआ नाजिल रज़ी पर हों खुदा की रहमतें, है दुआ नाजिल रज़ी पर हों खुदा की रहमतें, वो शगुफ्ता पुरतबस्सुम शख्सियत आखिर गई। है दुआ नाजिल रज़ी पर हों खुदा की रहमतें, आमीन। वो शगुफ्ता पुरतबस्सुम शख्सियत आखिर गई। फूल कहनी है तुझे हिजरी जो तारीख़ वफ़ात, फूल कहनी है तुझे हिजरी जो तारीख़ वफ़ात, जान नवाज़े बज़्म कहकर कह रज़ी अमरोवी, जान नवाज़े बज़्म कहकर कह रज़ी अमरोवी। इससे 1445 बरामद होता है। ये दोनों आप समाअत फरमाएं। अच्छा, अब ये तो संजीदा बातें होंगी। अब चूँकि हमारे मोइज़ भाई की फरमाइश थी कि कुछ मज़ाहिया कलाम भी कहा जाए, मैं बहुत कम कहता हूँ। और क्योंकि प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब ने कहीं कि कोई मेरी मज़ाहिया रन पढ़ ली तो बड़े नाराज़ हुए, यार क्यों अपना इमेज ख़राब कर रहे हो, क्यों कहते हो। मैं कहा कि आपने खुद ही लिखा है मेरे लिए अपने इसमें कि आप ये कसीरुल जिहाद शायर हैं।
میں جب کثیر الجہاد ہے تو بھائی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے تو کہنا چاہیے. ایک جہت یہ بھی صحیح فن کی طرح میں بھی علامہ اقبال کا بھی ذرا فن کلام ہے. میں نے کہا بری بات کہنا نہیں یار, آپ اپنا امیج خراب کر رہے ہیں, کہ بند کریں یہ سب. تو میں کبھی کبھار کہہ لیتا ہوں. تو جو کہ فرمائش سے محیط بھائی کی, تو میں نے اسی مصرع پہ یہ طرح ہی کلام کہا ہے. مزاحیہ میں نے کہا اپنی خاص فرمائش سے کہنا پڑے گا. تو یہ سنیے رضی صاحب کے مصرے پہ. جگ میں وہ پاجیوں کے چچا جان ہو گئے, جگ میں وہ پاجیوں کے چچا جان ہو گئے, انسان کے لباس میں شیطان ہو گئے. جگ میں وہ پاجیوں کے چچا جان ہو گئے, انسان کے لباس میں شیطان ہو گئے. بیگم, یہ تضمین ہے, بیگم کے ساتھ ساتھ نہ سالی کو تاڑنا, بیگم کے ساتھ ساتھ نہ سالی کو تاڑنا, کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے. رضی صاحب کا اور وہ 30 مار خان بنے مکھی مار کے, وہ 30 مار خان بنے مکھی مار کے, پہلے تھے شیخ اب وہ مگر خان ہو گئے. پہلے تھے شیخ اب وہ مگر خان ہو گئے. اور اس شوق کی نگاہ مسلسل میری طرف, اس شوق کی نگاہ مسلسل میری طرف, جتنے رقیب تھے وہ پریشان ہو گئے. اس شوق کی نگاہ مسلسل میری طرف, جتنے رقیب تھے وہ پریشان ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب یہ ذرا سیاسی شعر بھی ہے. اب ایسے حکمران مسلط ہیں قوم پر, اب ایسے حکمران مسلط ہیں قوم پر, قومی خزانہ لوٹ کے ذیشان ہو گئے. ظاہر دولت کی پجاری ہیں سب, دولت کے پجاری ہیں نا. ایک شعر ہے میرا کہ سورج کے سب پجاری ہیں, یہی تو مزاج دورہ ہیں, جس کے پاس دولت ہے سب. کہتے ہیں اب ایسے حکمران مسلط ہیں قوم پر, قومی خزانہ لوٹ کے ذیشان ہو گئے. انسان خود کو کہتے ہیں لیکن کیے وہ کام, انسان خود کو کہتے ہیں لیکن کیے وہ کام, حیوان ان کے آگے پشیمان ہو گئے. انسان خود کو کہتے ہیں لیکن کیے وہ کام, حیوان ان کے آگے پشیمان ہو گئے. اور مقطع ہے, اے پھول جانتے وہ ہمیں خوب تھے مگر, اے پھول جانتے وہ ہمیں خوب تھے مگر, محفل میں ہم کو دیکھ کے انجان ہو گئے. انجان ہو گئے, دیکھ کے انجان ہو گئے. اب یہ تو مزاحیہ تو ہو گیا ان کی فرمائش پوری. اب 4-5 اشعار میں نے دوسری طرح پہ بھی کہیں, یہ سنجیدہ ہے, سن لیجیے. اس میں خدا سے کام کی تم ابتدا کرو, اس میں خدا سے کام کی تم ابتدا کرو, ہر منزل حیات میں حمد و ثنا کرو. اس میں خدا سے کام کی تم ابتدا کرو, ہر منزل حیات میں حمد و ثنا کرو. ہر منزل حیات میں حمد و ثنا کرو. نیت کو رب ہے دیکھتا اس کا کرو خیال, نیت کو رب ہے دیکھتا اس کا کرو خیال, دل میں ہمیشہ اچھا ارادہ رکھا کرو. بے شک بے شک. نیت کو رب ہے دیکھتا, نیت کو رب ہے دیکھتا اس کا کرو خیال, انما الاعمال بالنیات. بے شک. نیت کو رب ہے دیکھتا اس کا کرو خیال, دل میں ہمیشہ اچھا ارادہ رکھا کرو. اور تضمین ہے, خورشید زندگی کا قریب الغروب ہے, خورشید زندگی کا قریب الغروب ہے, اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو. بہت خوب, بہت تضمین ہے. خورشید زندگی کا قریب الغروب ہے, اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو. چوتھا شعر سر مقطع ہے, اللہ کا یہ حکم ہے حامیم سجدہ میں, سورہ حامیم سجدہ کانہو علی حمیم, 34. اللہ کا یہ حکم ہے حامیم سجدہ میں, اس نے سلوک ہی سے ہر ایک دل میں جا کرو, اس نے سلوک ہی سے ہر ایک دل میں جا کرو.
آیت نمبر 34 ہے سورہ حامیم سجدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اگر نرمی سے اور اچھی طرح بات کر رہی ہیں تو آپ کا جو دشمن ہوگا وہ بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. کأنہ ولی حمیم، یہ آیت 34. اور مقطع ہے قرآن پڑھو ملے گی ہدایت کی روشنی، قرآن پڑھو ملے گی ہدایت کی روشنی، تنویر پھول قلب کو یوں پرزیا کرو. قرآن پڑھو ملے گی ہدایت کی روشنی، تنویر پھول قلب کو یوں پرزیا کرو. اس میں خدا سے کام کی تم ابتدا کرو، ہر منزل حیات میں حمد و ثنا کرو، ہر منزل حیات میں حمد و ثنا کرو. بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے. تنویر پھول صاحب، آئیے شیئر کہیں کہ اس نشست میں ابھی ہم تنویر پھول صاحب سے محظوظ ہو رہے تھے آپ کے کلام سے. اب ہم آگے کی جانب رخ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں. خاموش طبع سنجیدہ شخصیت کے مالک، بین الاقوامی بزنس مینیجر، اپنے موضوعات خوبصورت مرصع کلام کے لیے جانے جاتے ہیں. 1970 میں پہلی بار مشاعرے میں اپنا کلام پڑھا تھا. آپ کے کئی مجموعے منظر عام پر آ کر پذیرائی حاصل کر چکے ہیں. آپ کے شعر سے آپ کو آواز دوں گی. کرم تیرا کہ کرم آشنا کے مجھے آشنا بنا کے مجھے، کرم تیرا کہ کرم آشنا بنا کے مجھے بٹھا دیا ہے کہاں خاک سے اٹھا کے مجھے. آپ ہے جناب سید قادری عارف صاحب، جدہ سعودی عرب سے. آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو جناب رضی امروہوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین یا رب، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین یا رب. میں مزاحیہ شاعری سے بہت دور ہوں، تو جو سنجیدگی کے ساتھ جو لکھ سکتا ہوں وہی لکھتا ہوں، تو وہی پیش کیے دیتا ہوں. اور آج کل جو وطن عزیز کی جو حالت ہے اور وہاں کے خاص طور پر ہماری قوم و ملت کی، تو اس کے پیش نظر جس قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں وہ پیش ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بربادیوں کی آپ ہی پہچان ہو گئے. جی ہاں، بربادیوں کی آپ ہی پہچان ہو گئے، کیا ہو گیا ہے کیسے یہ انسان ہو گئے. بربادیوں کی آپ ہی پہچان ہو گئے، کیا ہو گیا ہے کیسے یہ انسان ہو گئے. اور اوراق زیست کتنے پریشان ہو گئے، اوراق زیست کتنے پریشان ہو گئے، اور آباد دل جو ہوتے تھے ویران ہو گئے. آباد دل جو ہوتے تھے ویران ہو گئے، اوراق زیست کتنے پریشان ہو گئے، اور آباد دل جو ہوتے تھے ویران ہو گئے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اوروں پہ کیا یقین ہو خود پر نہیں یقین، اوروں پہ کیا یقین ہو خود پر نہیں یقین. کمزور کتنے آج کے ایمان ہو گئے، کمزور کتنے آج کے ایمان ہو گئے. کیا کہنے، بہت عمدہ. بہت شکریہ. اور زندہ ہے پھر بھی لگتا ہے مردہ یہ قوم ہے، زندہ ہے پھر بھی لگتا ہے مردہ یہ قوم ہے. آسودہ غفلتوں میں یہ نادان ہو گئے، آسودہ غفلتوں میں یہ نادان ہو گئے. اب مالک وہ آج بھی ہیں یہ ان کو نہیں شعور، مالک وہ آج بھی ہیں یہ ان کو نہیں شعور. بیچارے اپنے گھر ہی میں مہمان ہو گئے، بیچارے اپنے گھر میں ہی مہمان ہو گئے. اور پرسان حال ہے کوئی رہبر نہ رہنما، پرسان حال ہے کوئی رہبر نہ رہنما. اور منزل کے سارے راستے سنسان ہو گئے، منزل کے سارے راستے سنسان ہو گئے. اور ذمے تھی جن کے رہبری ملت کی کس طرح، ذمہ تھی جن کی رہبری ملت کی کس طرح، باہم وہ خود ہی دست و گریبان ہو گئے، باہم وہ خود ہی دست و گریبان ہو گئے. بے شکریہ. اور ایسے میں کیا عمل رہے کیا دعوت عمل،
ایسے میں کیا عمل رہے، کیا دعوت عمل، مصحف ہمارے زینت جزدان ہو گئے، مصحف ہمارے زینت جزدان ہو گئے. کیا بات. اور ممکن ہے ہم پہ رحمت حق کا نزول ہو، ممکن ہے ہم پہ رحمت حق کا نزول ہو، اپنی خطا پہ ہم جو پشیمان ہو گئے، اپنی خطا پہ ہم جو پشیمان ہو گئے، اور لوٹائیں پھر وہ عظمت رفتہ کے رات دن، لوٹائیں پھر وہ عظمت رفتہ کے رات دن، قلب حزیں کے بس یہی ارمان ہو گئے، قلب حزیں کے بس یہی ارمان ہو گئے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی عارف یہ تشنگی، حد سے زیادہ بڑھ گئی عارف یہ تشنگی، جانے کدھر وہ صاحب عرفان ہو گئے، جانے کدھر وہ صاحب عرفان ہو گئے. بے حد شکریہ، بے حد شکریہ. بہت خوبصورت کلام وحید القادری صاحب آپ نے پیش کیا، اور واقعی نہیں ہے پروگرام کی کامیابی سب کے ہونے سے ہی ہوتی ہے. اگر آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ظاہر ہے ہمارا پروگرام بہت اچھا رہے گا اور ماشاءاللہ کامیاب رہے گا. اب ہم مشاعرے کے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں. سیدھی بات، ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن اینکر ہیں جناب ایک تعلیم رہ کر ہمارے محترم ہر دل عزیز جناب عزیز بلگامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مالک ہیں. آپ کی ادبی تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے آپ نے گمنام لوگوں کو روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ان کو ان کا راستہ دکھایا ہے. اس قوم کی اتنی خدمت کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راستہ معلوم ہوتا ہے تو وہ بتانا نہیں چاہتے، اور آپ نے ان کو اندھیرے سے نکال اجالے فکر و فن شعر بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پر ڈاکٹر فاطمہ کی ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہماری تصدیق ہے. آپ کے اس چھوٹے سے تعارف کو پیش کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کے شعر سے آپ کو دعوت سخن دوں گی. زندگی عرصہ محشر سے کہیں آگے ہے، زندگی عرصہ محشر سے کہیں آگے ہے، تدبیر مقدس سے کہیں آگے ہے. جناب عزیز بلگامی صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم محمد معز الدین خان صاحب، معزز ارکان مجلس صدارت، شورائے ذی وقار اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر رضی امروہوی ہمارے درمیان نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک زندہ دل شاعر، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا مسکراتا شاعر اس جہان فانی سے اٹھ گیا. رضی امروہوی کی یاد میں آج کی یہ بزم آئیے شعر کہے کہ زیر اہتمام سجائی گئی ہے. مرحوم رضی امروہوی کی بھاری بھرکم شخصیت آن لائن مشاعروں میں پورے اسکرین پر چھا جایا کرتی تھی، اور ان کے طنز و مزاح کے کلام کو سن کر پوری محفل زعفران زار بنتی. بڑے شفیق انسان تھے وہ. گزشتہ سال ایک آئیے شعر کہیں کہ مشاعرے کے وہ صدر مشاعرہ تھے. انہیں آنے میں تاخیر ہوئی تو محترم معز بھائی نے اعلان کیا کہ مشاعرے کا آغاز کیا جاتا ہے اور صدارت عزیز بلگامی فرمائیں گے.
मुझसे कहा गया कि सदारती कलमात अदा करते हुए मुशायरे का आगाज करें। मैं सख्त पटा गया था। मैंने कहा कि मैं दो किस्म के दबाव के साथ सदारती कलमात अदा कर रहा हूँ। एक तो ये कि मज़ाहिया गज़ल कहने का मुझे पाबंद बनाया गया है, और दूसरे अचानक आन पड़ने वाली सदारत मेरे दूसरे दबाव का बाइस बन रही जी थी। हाँ, जी हाँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है। जी। मैंने जिंदगी में कभी, जैसा कि मोहतरम सैयद वहीदुल कादरी आरिफ साहब ने कहा, वाहिद भाई, मैंने भी जिंदगी में कभी मज़ाहिया कलाम नहीं कहा था, और उस दिन हम पर ये पाबंदी लगा दी गई थी पाबंदी लगा, जैसे कि आज भी मौजूद के मज़ाहिया कलाम। जी, आज उस दिन हम पर पाबंदी लगा दी गई थी कि मज़ाहिया कलाम कहा जाए। बामुश्किल मैंने 7 मज़ाहिया शेर कहे थे, और दबाव ये था कि क्या मेरी पहली मज़ाहिया गज़ल को पसंद भी किया जाएगा कि नहीं। मैंने सदाती कलमात अभी खत्म भी नहीं किए थे कि स्क्रीन की मुतअद्दिद चेहरों में मोहतरम रजी भाई का चेहरा नजर आया। तो मुझे एक गुना इत्मीनान नसीब हुआ। मैंने ऐलान किया था कि रजी भाई तशरीफ फरमा है और सदारत की कुर्सी संभालेंगे। इस तरह मेरा एक दबाव खत्म तो हो गया था, लेकिन दूसरा दबाव अभी बाकी था। मेरी बारी आई तो मैंने तमहीद बांधी और कहा था कि जिंदगी की पहली मज़ाहिया गजल के साथ एक नौआमोज शायर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये रजी अमरोही साहब थे कि जिन्होंने न सिर्फ हिम्मत बंधाई थी बल्कि खूब दाद से नवाजा था। रजी साहब की देखा देखी सारे ही शुरकाए महफिल ने दाद हाय तहसीन का शौर बर्पा कर दिया था। लेकिन आज तक मुझे यकीन नहीं आया कि ये दाद फिल वाक़े दाद थी या मेरी हिम्मत अफजाई के लिए सब तमाशा हुआ था। बेशक दाद थी। बहुत शुक्रिया। बरकैफ काबिले जो भी निकले तहसीन होगा। बहुत शुक्रिया। सही कहा होगा। इनके सारी से काम ले रहे हैं। दाद तो इनके साथ वैसे दाद खूब मिली थी माशाल्लाह, बहुत दाद दिल से दी गई थी माशाल्लाह। माशाल्लाह। बरकैफ काबिले मुबारकबाद है मोहतरम मोहम्मद मोइजुद्दीन मोइज साहब के, उन्होंने डॉक्टर रजी अमरोहवी साहब की याद में ये महफिल सजाई और हमारे दिलों में भी मरहूम डॉक्टर साहब की याद ताज़ा फरमा दी। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज भाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हमारे शुरा ने बहुत ही दिलनशीन कलाम पेश किया। मैं सारे ही फनकारों की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस ताज़ियती मगर एक खुशगवार नशिस्त के इनेकाद के लिए मैं मोहतरम मोहम्मद मोइजुद्दीन मोइज साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैंने सारी महफिल काबिल मुबारक, सारी महफिल काबिल मुबारकबाद। जी सारे शोर अकराम सबके सारे। हाँ, आज मैंने दिए गए मिसरों में से एक मिसरे पर तबाज़माई की है। अच्छे काम और ज्यादा किया करो। ये संजीदा कर बिल्कुल। लेकिन इसमें मैंने किया करो को रदीफ समझ लिया और एक मुश्किल काफिये के साथ गजल कही है। शुरा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। खुशामदीद। अर्ज किया है कि फिक्रे रजी का आओ इयादा किया करो,
کیا کہنا. فکر رضی کا آؤ. فکر رضی کا آؤ ادا کیا کرو اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو. ہاں میں بھی اسی پہ لکھ رہا تھا, اسی پہ کہہ رہا تھا, لیکن اس میں معیز بھائی کی وہ وضاحت آ گئی کہ نہیں یہ نہیں ہے, ردیف جو ہے وہ کرو, تو میں نے بدل دیا. جی 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 فکر رضی کا آؤ ادا کیا کرو اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو. کیا کہنا. تجدید فن کا پختہ ارادہ کیا کرو. کیا بات. تجدید فن کا پختہ ارادہ کیا کرو. دامن تم اپنے دل کا کشادہ کیا کرو. کیا کہنے. بہت شکریہ. تجدید فن کا پختہ ارادہ کیا کرو. دامن تم اپنے دل کا کشادہ کیا کرو. شعر دیکھیے بہت سنجیدہ ہو گیا ہے کہ عریانیت کی زد میں بیانوں کا ہے بدن. عریانیت کی زد میں بیانوں کا ہے بدن. اس کو عطا عمل کا لبادہ کیا بہت شکریہ. عریانیت کی زد میں بیانوں کا ہے بدن. اس کو عطا عمل کا لبادہ کیا کرو. بہت شکریہ بہت شکریہ محترم. عرض کیا ہے کہ ریشم کا ہو تو کیا. عارف بھائی دیکھیے شعر کے ریشم کا ہو تو کیا ایک گلو بند ہی تو ہے. ریشم کا ہو تو کیا ایک گلو بند ہی تو ہے. زیب گلو نہ ایسا قلادہ کیا کرو. زیب گلو نہ ایسا قلادہ کیا کرو. عرض کیا ہے کہ طرز بیان و فکر و نظر گنجلک ہے کیوں. طرز بیان و فکر و نظر گنجلک ہے کیوں. اظہاریے کو شاعر و سادہ کیا کرو. بہت شکریہ. اظہاریے کو شاعر و سادہ کیا کرو. آخری شعر ہے نئے شغل بادہ یہ تو ہے شغل سخنوری. نئے شغل بادہ یہ تو ہے شغل سخنوری. ہم سے بھی تم حصول افادہ کیا کرو. ہم سے بھی تم حصول افادہ کیا کرو. مقطع پیش کر رہا ہوں. لبریز ہر غزل ہو میں عشق سے عزیز. لبریز ہر غزل ہو میں عشق سے عزیز. اپنے ہر ایک شعر کو بادہ کیا کرو. ہر ایک شعر کو بادہ کیا کرو. لبریز ہر غزل ہو میں عشق سے عزیز. اپنے ہر ایک شعر کو بادہ کیا کرو. فکر رضی کا آؤ ادا کیا کرو. اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو. بہت شکریہ. اور صدارت کی ہمت افزائی کے لیے بھی میں تمام شہداء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سارے ہی احباب کا زور قلم اور زیادہ کرے اور زیادہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ عزیز بلی جامی صاحب. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے صدارتی کلمات بھی ادا کیے اور ہم سب کا حوصلہ بڑھایا. اور سب سے پہلے معیز بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے ناچیز کو نظامت کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں، جبکہ میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتی ہوں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. اب جی محفل اب آپ لائیے. ضیاء حیدر صاحب
جی جی شاید ضیاء حیدر صاحب، ہاں ضیاء حیدر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، ان سے پوچھ لیں. اب صدر محترم کا کلام تو ہو گیا ہے. ہاں جی لیکن محترم کا کلام ہو چکا ہے، لیکن میرا فریضہ ہے کہ میں خانوادہ رضی حسنین صاحب کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کی یادوں کو تازہ کیا. ہاں ان کے زندہ رکھا. ان کے برد اللہ ان کے آپ اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں ان کا ہمدرد ہوں، اور مجھے اس شرف حاصل ہوا کہ میں آپ کی اس محفل میں شامل ہوا، اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے ان کو یاد کیا ہے، اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ اور مزید تنویر سہول صاحب کا 2 خطات اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا موصول ہوئے تھے. اس سے آپ کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ رضی بھائی سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ہاں وہ کاظم صاحب نے کہا تھا کہ جی کاظم صاحب جی مجھے ملا تھا وہ، اور میری کوشش یہ ہے کہ ان کا جو مجموعہ کلام ہے غلط سلط جو تیار ہونا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی یادوں کو زندہ رکھوں اور ان کا وہ کلام آپ تک پہنچاؤں، اور اللہ مجھے بھی ہمت دے اور آپ لوگوں کی سرپرستی حاصل رہے گی تو انشاءاللہ ضرور کہوں گا. رضی بھائی نے ہمیشہ بہت سچی شاعری کی ہے، لیکن جاتے جاتے ان کا ایک خطا میں آپ لوگوں کی نظر کر دوں، جس میں انہوں نے تھوڑا سا اس سچائی سے ہٹ کے کام لیا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا، اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا، زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا. رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں، رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں، رنوا کر دے مجھے بیوی کو نہ بیوہ کرنا. جی جی اپنے شعر پر پورے نہیں اترے، یہ غلط بیانی کر گئے، ورنہ ہمیشہ بیوی کے لیے تو کہا کہ دنیا میں عمر بھر کی ساتھی ہے صرف بیوی، باقی سبھی تو اپنے رشتے نبھا رہے ہیں. تو اس طرح کے انہوں شعر کہے ہیں. بہرحال میں آپ کی پوری اس بزم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کو زندہ رکھا، ان کی یادوں کو تازہ کیا، اور میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا ان کے اس مجموعہ کلام کے لیے غلط سلط جو میں تیار کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ اس میں کچھ مجھے اپنے مضامین یا کچھ مجھے فراہم کرا دیں گے تو ضیاء تقوی صاحب تک پہنچ جائیں میں، تاکہ اس میں ان کو شامل کر سکوں. جی جی ہاں جو ان کو جو کچھ یہاں پیش کیا گیا ہے، وہ بھی ضیاء صاحب بھی آئے تھے یہاں سے آگے، پھر دوسرے انہوں نے یہ لنک مجھے دیا، مجھے شرف بخشا کہ میں اس وقت کا حصہ بنا. بہت بہت شکریہ سما خراشی کا. اور یہ کہ کلمہ صدارت کے بعد مجھے بولنے کا موقع نہیں تھا، لیکن بارہ میرے جذبات تھے، تو میں آپ لوگوں کا شکریہ تعلق رکھتے ہیں. مجھے خیال تھا کہ رشتہ داری ہے آپ کی ان سے. میرا بہت قریبی تعلق رہا، ان کا بہت قریبی تعلق رہا، میرے ہم دوست تھے، لیکن بہت زیادہ ہم کلوز تھے، اور شعر و شاعری میں بھی ہم ایک دوسرے سے رکھتے تھے. مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے. آپ کا فون نمبر اگر مل جائے تو ہم آپ سے بھی ربط میں رہیں گے انشاءاللہ. جی میرا فون نمبر جی 9911 جی 9911 366 جی 003 991136 جی 9911 366 ماشاءاللہ کافی آسانی سے یاد رہے گا. جی جی بہت شکریہ. ہماری میں ان کے پورے خانوادے کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی 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 شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہ ہماری آپ نے اس نشست میں شرکت فرما کر ہماری عزت افزائی کی ہے. اس سے ہمیں جو ہے جناب رضی امروہی کے بارے میں جو ہے اور بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. شاعری میں طنز و مزاح کی بہت اہمیت ہے. مزاحیہ اشعار کا مقصد زندگی کی تلخیوں پر قہقہے لگانا اور انسانی رویوں پر طنز کرنا ہوتا ہے. طنز تنقید یا مذمت کی ایک شکل ہے جس میں کہنے والا حالات
چیزوں اور رویوں سے متعلق خامیوں منفی پہلوؤں کو اپنے مشاہدات اپنے تجربات پر مبنی اپنی بات بڑے ہی پرلطف مزاحی انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ گویا طنز و تنقید و مزاح کا ایسا مرکبی طور اظہار خیال ہے جس میں کہنے والا اپنی تنقیدی بات کو ہنسی مذاق کے انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ عام الفاظ میں یہ ایک ایسی میٹھی پرلطف گولی تو ہوتی ہی ہے جو مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ پرسر بھی ہوتی ہے۔ طنز گرچہ ٹھٹا طنز اور تمسخر پر محلول کیا جاتا ہے، لیکن اس کا خاص تعمیری اصلاحی پہلو یہ ہے کہ خامیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ جدید اصطلاح میں یہ فیڈ بیک ہوتا ہے جس سے زیر گفتگو حالات، چیزوں یا رویوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری طرف مزاح میں ہنسی مذاق اور ضرب کا استعمال ہوتا ہے۔ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اردو ادب کا ایک صنف ہے اور یہ طنز و مزاح میرے خیال سے دوہرا چیلنج رکھتا ہے۔ اس میں بانگیدرا میں بھی اقبال کا ظریفانہ کلام موجود ہے۔ بانگیدرا جی تو لیکن جیسا کہ وحید بھائی نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اس مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور میں نے ایک بات یہ غور کیا، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کا، یہ سارے کلام میں سبھی شعراء کرام نے بہت اعلیٰ اور اچھا اپنا مزاحیہ کلام پیش کیے ہیں۔ میں نے محسوس یہ کیا کہ سب پہ کلام میں ہمارے وحید بھائی کا کلام گرچہ کہ مزاحیہ نہیں تھا، بہت ہی نمایاں اور بہت ہی خوبصورت لگا کہ اس میں جو ہے نا بہت ہی مجھے مرصع لگا۔ اور جناب صدر عزیز بلگامی صاحب کے کلام سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ محترم تنویر پھول صاحب سے اور ہمارے جتنے سینئر شعراء کرام ہیں، محترمہ رضیہ صاحبہ سے اور ہمارے جتنے اور بھی شعراء کرام ہیں، ان سے رہنمائی مجھے ملتی رہتی ہے۔ میں آپ لوگ تو جانتے ہی میرے بارے میں، جو میں سیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کی رہنمائی حاصل رہتی ہے، وحید بھائی، ہمارے عزیز بھائی وغیرہ۔ تو میں محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ ناظم مشاعرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی سے نبھائیں۔ اور جناب اسلام شکار پوری صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں۔ جناب مجاہد لالٹین صاحب، محترمہ عذرا علیم صاحبہ، ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ، سید ضیاء کاظم صاحب تقوی صاحب، انجینئر سخی سمد صاحب، محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، جناب تنویر پھول صاحب، جناب سید وحید القادی عارف بھائی جدہ سعودی عرب سے، جناب عزیز بلگامی صاحب صدر مشاعرہ، میں سب کا اور جناب ضیاء حیدر صاحب کا خاص طور سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لا کر ہمیں جو ہے اور جناب رضی امروی صاحب کے بارے میں جو ہے بہت کچھ جاننے کا موقع دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے نشستوں میں انشاءاللہ جڑتے رہیں گے تو ہمیں بھی ان سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مجھے بھی ان سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں اس کے ساتھ صدر مشاعرہ کی اجازت سے، آپ سب صاحبین کی اجازت سے اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔